دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اسلام آباد میں غیر معمولی اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں افغانستان کے لیے امداد کی فراہمی کے بارے میں انسانی بنیادوں پر امدادی فنڈ کے قیام پر زور دیا گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل نے اعلان اسلام آباد کی بھی متفقہ طور پر منظوری دی ہے، جس میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے خلاف اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں طویل مدتی تعمیر نو اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے اضافی طریقے تلاش کیے جائیں۔ اور سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد نے گزشتہ روز صوبہ مارب میں 100 حوثی باغیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں متفقہ قرارداد پر منظور کی گئی ہے، جس میں ایک امدادی فنڈ کے قیام پر زور دیا گیا تاکہ دیگر بین الاقوامی اداروں کی شراکت داری کے ذریعے افغانستان کے لیے امداد کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ قرارداد میں اسلامی ترقیاتی بینک پر زور دیا گیا کہ وہ اگلے سال کی پہلی سہ ماہی تک امدادی فنڈ کو فعال کرنے کے اقدامات کرے۔ OIC نے قرارداد کے ذریعے تنظیم کے رکن ممالک، اسلامی مالیاتی اداروں اور دیگر عالمی شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے علاوہ مجوزہ فنڈ کے لیے رقوم فراہم کرنے کے اعلانات بھی کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں متفقہ طور پر اسلام آباد اعلامیہ کی منظوری بھی دی گئی، جس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقوں پر قبضے کے لیے کیے گئے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی گئی۔ اسرائیلی اقدامات کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیتے ہوئے اعلامیہ میں قرار دیا گیا کہ اسلامی تعاون تنظیم 1967 سے پہلے کی سرحدوں، خصوصاً القدس الشریف کو متاثر کرنے والی کسی بھی قسم کی تبدیلیوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ اعلامیہ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا کہ فلسطینی علاقوں پر نو آبادیاتی قبضے کے خلاف اسرائیل کا محاسبہ کیا جائے۔ اعلامیہ میں اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے مسجد اقصی پر حملوں اور اس کی تاریخی اور مستند قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی مذموم کاوشوں کی بھی مذمت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے امید ظاہر کی ہے کہ دنیا افغانستان کو تنہا کرنے کی غلطی نہیں دہرائے گی اور اس جنگ زدہ ملک کے عوام کے لیے امداد فراہم کرے گی۔ وہ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا اور سعودی عرب، ایران اور ملیشیا سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر ان سے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس افغانستان کے لیے امداد کی فراہمی کے بارے میں رکن ممالک کو تحریک دے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کی طویل مدتی تعمیر نو اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے اضافی طریقے تلاش کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کی مشکلات کے خاتمے کے لیے انسانی امداد کی فراہمی میں امدادی اداروں کو سہولتیں فراہم کرے گا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس افغانستان میں سیکیورٹی مشکلات اور بڑھتے ہوئے انسانی بحران سے بچاؤ کی عالمی کاوشوں کو آگے بڑھانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے ان سے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بری فوج کے سربراہ نے زور دیا کہ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ علاقائی امن و خوشحالی کے تناظر میں پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے۔ معزز مہمان نے افغان صورتحال، خصوصاً سرحدی نظم و نسق برقرار رکھنے کی کاوشوں اور علاقائی سلامتی کے بارے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔
اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان، ترکی اور ملائیشیا کے درمیان ذرائع ابلاغ کے روابط کو فروغ دینے کے لیے ایک مشترکہ ٹیلی ویژن چینل قائم کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خبروں کی فراہمی کے لیے فوکل پرسن کے نام دے دیے گئے ہیں اور مشترکہ میڈیا نیٹ ورک قائم کیا جائے گا۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان، ملائیشیا اور دوسرے اسلامی ملکوں میں انتہا پسندی کے معاملے سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ OIC کے تحت مذہبی معاملات پر رہنمائی فراہم کرنے کے لیے علماء کرام کا ایک پینل ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا دائرہ اختیار وسیع کیا جائے گا اور OIC کے تحت ایسا ہی ایک یونٹ قائم کیا جائے گا۔ اور سعودی عرب کے زیر کمان اتحاد نے گزشتہ روز یمن کے صوبے مارب میں 19 فضائی حملوں میں 100 حوثی باغیوں کو ہلاک اور ان کے زیر استعمال 14 فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مارب کے جنوبی ضلع جبہ پر قبضے کے لیے سرکاری فوج اور حوثی باغیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، جہاں حوثی باغیوں نے سرکاری فوج پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔